صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. میں اچکزئی صاحب کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے اہم موقع پر جب ہماری تاریخ ہمیں دیکھ رہی ہے انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. لیکن میں چند گزارشات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بالکل بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر فیک نیوز کا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا بہت پولرائزڈ ہے اور سب باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہم ایک ایسی ریاست کی یہ جسے کہتے ہیں نا تعویلات سن رہے ہیں جو ریاست ایک بدنیت ریاست ہے، ہمیشہ سے قوانین کا غلط استعمال کرتی ہے، ہم اس کو مزید ویپنائز کر رہے ہیں یہ قوانین دے کر. ماضی میں بھی قوانین کا غلط استعمال ہوتا رہا جب تحریک انصاف حکومت میں تھی، صحافی نشانہ بنتے رہے. آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ریاست ایک ہی ہے، ان کی جسے کہتے ہیں نا وہ مہرے بدلتے ہیں، وہ کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں بدلتے ہیں تو کبھی وہ نون لیگ کی صورت میں بدلتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی صورت میں بدلتے ہیں. لیکن آج جو سب سے بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں بطور صحافی جو کہنا چاہوں گا کہ ہماری اپنی صفوں کے اندر سے بہت سے لوگ جو ماضی میں بہت بڑے سویلین سپریمیسی کے چیمپئن بنتے تھے، کیونکہ صحافی کی وفاداری تو الٹیمیٹلی آئین پاکستان کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت، کسی سیاسی شخصیت یا کسی بھی اور شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتی. وہی آج جب ماضی میں جبر کا نشانہ بنتے تھے تو اس پر شور کرتے تھے، آج لوگ جبر کا نشانہ بن رہے ہیں اور وہ اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور جسٹیفیکیشن کے لیے پھر ہم یہ ایک جسے کہتے ہیں ٹرم لے کے آگے ہیں، فیک نیوز ہے، یہ ہے. اگر اس ریاست کا مسئلہ فیک نیوز ہے تو یہ ریاست جو کریڈیبل نیوز ہے اس کو بھی پروموٹ کر سکتی ہے. فیک نیوز کا جواب کریڈیبل نیوز ہے، لیکن کریڈیبل نیوز جن پلیٹ فارم سے آتی ہے، آپ ڈان دیکھ لیجئے، ڈان کے اشتہارات بند ہیں. آپ اس ریاست کے ساتھ الائن ہو کر فیک نیوز دینا چاہیں تو آپ دیکھیے آپ کو پی ٹی وی پر نوکری ملے گی. پھر آپ چاہے کینسر کی ادویات کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے تو کوئی آپ کو سکرین سے نہیں ہٹائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ریاست کے بیانیے کے ساتھ الائنڈ ہیں. یہاں پر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اینکر بتائے کہ آج مین سٹریم میڈیا پر ان کے شو کے لیے کبھی کال نہ آئی ہو کسی ادارے کے باوردی افسر کی کہ یہ سیگمنٹ یا یہ شو آپ نے کیوں کیا، یا کسی کو جس کو آج کاشف عباسی آف ایئر ہے یہ بتائیں کہ ان کو نون لیگ نے آف ایئر کروایا ہے یا ان کو کسی ادارے نے آف ایئر کروایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کون یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ کام کرنے کو ہمارے بہت سے دوست تیار ہو جاتے ہیں اور وہ نجی محفلوں میں ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں غلط ہے، لیکن وہی لوگ سکرین انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. میرا صرف جو مسئلہ ہے اور میرا جو ایک مدعا ہمیشہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ کن کے ہاتھ میں قوانین دینے چاہ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو اینٹی ٹیررزم کے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو ماضی میں بھی پیکا کا غلط استعمال کرتے رہے، جو آپ کے ملک میں جسے کہتے ہیں سینسرشپ کے بنیادی طور پہ موجد وہ ہیں، فیک نیوز کے موجد وہ ہیں. آج آپ بتائیے نا جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں فیک نیوز کے، کیا وہ ماضی کے ڈی جی ایس پی آرز کے ساتھ ان کی پکچرز نہیں آتی تھیں؟ کیا کوئٹہ میں ہونے والی کانفرنسوں میں، میڈیا ورکشاپوں میں ان کو نہیں انوائٹ کیا جاتا تھا؟ کون کرتا تھا یہ سب کچھ؟ ڈال تو آج پولیٹیشنز پر دیا گیا ہے، ڈال صحافیوں پر دیا گیا ہے، ڈال پولیٹیکل پارٹیز پر دیا گیا ہے. لیکن کیا کریں، ہم تو ہر دور میں جسے کہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں. سیاسی جماعتیں کبھی ہمارے ساتھ آتی ہیں جب زیر اعتاب آتی ہیں، پھر جب وہ حکومت میں جاتی ہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کو ہم ہی لوگ قابل نفرت بھی لگنے لگ جاتے ہیں، صحافی برے لگنے لگ جاتے ہیں، یہ فیک نیوز کے موجد لگنے لگ جاتے ہیں. افضل بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پی ایف یو جے کے سربراہ ہیں اور ایک طویل عرصے سے سربراہ ہیں. انہوں نے ہر دور دیکھا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے کہ میڈیا سینسر ہو رہا ہے یا میڈیا انڈر اٹیک ہے، یا یہ پہلی دفعہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے، یا پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ بات بھی نہیں کر رہے. لیکن میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ وہ ہاتھ تو آئیڈینٹیفائی کر کے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرتے رہیں. اگر فوج کرتی ہے تو بات کریں نا نام لے کے کہ فوج کرتی ہے. یہ ہم کیوں بار بار مختلف فوج کے مہروں کا نام لیتے رہیں؟ ان مہروں کی کیا حیثیت ہے؟
آج اگر ہم شہباز شریف صاحب پر تنقید کر لیں کیا مل جائے گا؟ ایک ارریلیونٹ اور ایک بے اختیار پرائم منسٹر کو ہم تنقید کر کے ذمہ داری ڈال دیں گے، یا ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یا آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان پر ذمہ داری ڈال دیں، جو لوگ ارریلیونٹ لوگ ہیں؟ جو اصل ہاتھ ہے اس کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں جو جدوجہد بھی کرنی ہوگی اگر کرنے کا واقعی سنجیدہ ارادہ ہے تو جو 75 سال سے کر رہے ہیں ان کے بارے میں کریں، بجائے اس کے کہ ہم ارریلیونٹ لوگوں کے بارے میں بات کرتے رہیں جن کو فائلیں تھمائی جاتی ہیں وہ رات کے 12 بجے کے بعد لیجسلیشن کرتے ہیں۔ شکریہ۔